الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں عورت کا مقام آج کا عنوان ہے۔ اس عنوان پر احقر اپنی کتاب اسلامی نکاح ایک مطالعہ سے اہم مقالہ پیش کر رہا ہے۔ اس مقالے میں خواتین سے متعلق اسلام اور مغرب کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے اور مغرب میں کیا ہے۔ اس مقالے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ عصر حاضر میں اہل مغرب ویسٹرن پیپل نے آزادی نسواں، فریڈم آف وومن اور مساوات مرد و زن، ایکویلٹی آف مین اینڈ وومن کا پرفریب نعرہ لگا کر کس طرح خواتین کو بیوقوف بنایا ہے اور دھوکہ دیا ہے۔ غرض کہ خواتین اس پرفریب نعرے کی شکار ہو کر اپنی عزت، عصمت اور عفت سے محروم ہو گئی ہیں اور مردوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گئی ہیں۔ آئیے مقالے کا آغاز کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر نے انسانی زندگی خصوصاً خواتین کو بے شمار مسائل سے دوچار کیا ہے۔ آزادی نسواں اور مساوات مرد و زن کا پرفریب نعرہ لگا کر خواتین کو شکار بنایا گیا ہے۔ مغرب کے بچھائے ہوئے اس جال میں خواتین پوری طرح جکڑی جا رہی ہیں اور اپنی فطرت سے بغاوت کر رہی ہیں۔ آزادی نسواں اور مساوات مرد و زن کے چکر میں اس طرح آ گئی ہیں کہ اپنی نسوانی حیثیت کو فراموش کر رہی ہیں اور اپنی شرم و حیا کھو رہی ہیں۔ مغربی تہذیب نے خواتین پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ ان کو شمار کرنا تک مشکل ہے۔ قدم قدم پر خواتین کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ خواتین کی عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے۔ مغرب کی جال میں پھنسی خواتین کا بس یہ کام رہ گیا ہے کہ ٹیلی ویژن کے اسکرین پر آنا اور اپنے جسم کی نمائش کرنا، اخباروں اور رسالوں کی زینت بننا، ماڈلنگ اور فیشن شوز کے نام پر اپنے حسن و حیا کو بیچنا، ہوائی جہازوں میں اجنبی مردوں کے علاوہ شرابیوں، جواریوں کو جھک جھک کر سلام کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اسی طرح ہوٹلوں اور تفریحی ٹورسٹ مقاموں پر مردوں کا دل لبھانا وغیرہ۔ غرض کہ خواتین مغرب کی نظر میں صرف سامان عیش اور شے تفریح ہیں۔ ہم مسلمانوں کی کم فہمی اور بدبختی ہے کہ ہم اہل مغرب کی شیطانی اسکیموں اور حیوانی منصوبوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یقین مانیے، جو لوگ آزادی نسواں اور مساوات مرد و زن کی باتیں کرتے ہیں وہ خواتین کے حق میں بدخواہ ہیں، خواتین کے دشمن ہیں۔ ایسے پرآشوب، پرفتن اور قرب قیامت کے دور میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ خواتین کو مغرب کے بچھائے ہوئے جال اور مغربی تہذیب کے برے اثرات اور غلط تصورات سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے اور مغربی تہذیب کی خرابیوں اور برائیوں کو اسلام کی اچھائیوں اور خوبیوں سے تقابل کر کے بتایا جائے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اور اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے۔ آئیے اسلام کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے اسے سمجھتے چلیں۔ اسلام کی نظر میں عورت نہایت نازک اور بہت قیمتی چیز ہے۔ جیسا کہ سب اچھی طرح جانتے ہیں، قیمتی اور نازک چیزیں حفاظت سے رکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سونا قیمتی ہوتا ہے، اس لیے اسے حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ شیشہ نازک ہوتا ہے، اس کی کس طرح حفاظت کی جاتی ہے ہر شخص بخوبی جانتا ہے۔ اسی طرح عورت نازک اور قیمتی چیز ہے،
اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور اسی مناسبت سے عربی میں اسے عورت کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو چھپائی جائے اور حفاظت سے رکھی جائے۔ اصح السیر صفحہ 565 میں درج حدیث شریف کی تمثیل سے بھی عورت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 عورت، نمبر 3 خوشبو۔ اور غور کرنے کا مقام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی خوشبو کا تذکرہ فرمایا۔ خوشبو پھول میں ہوتی ہے، اور خوشبو جب تک پھول کے اندر ہوتی ہے زندہ و باقی رہتی ہے۔ پھول سے جدا ہو جائے تو فضا میں بکھر کر فنا ہو جاتی ہے۔ گویا خوشبو کی بقا پھول کے اندر ہے۔ اسی طرح عورت ایک پھول ہے اور حیا اس کی خوشبو ہے۔ اگر عورت کے اندر سے حیا نکل جائے تو وہ بے مول ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے۔ غور کیجئے، ایسی نازک و قیمتی چیز کو، ایسی با حیا و با شرم شے کو اہل مغرب بے قیمت اور بے حیا و بے شرم بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہوں خاتم النبیین و رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے خواتین کے مقام و مرتبے کو بلند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا کو نئی زندگی اور نئی حرارت ملی۔ دنیا کے اس خزاں رسیدہ اور اجڑے ہوئے چمن میں بہار آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے انسانوں کو بیک وقت دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہونے کا موقع ملا۔ ہر ذرہ فیض یاب ہوا، خصوصاً خواتین کو اپنا مقام و مرتبہ حاصل ہوا، اور صدیوں سے اس پر جو ظلم و ستم ہو رہے تھے ان سے چھٹکارا ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نہ صرف مردوں کی طرح جینے کا حق دیا بلکہ خواتین کو مردوں کے برابر درجہ دیا اور عزت و منزلت، احترام و شرف سے نوازا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھایا اور سرپرستوں کو علم و ادب سے آراستہ کرنے کا حکم دیا۔ گرا رکھا تھا مردوں نے اسے قعر ذلت میں، مساواتی شرف دے کر اٹھایا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام نے خواتین کو اعلیٰ درجات دیے ہیں اور اونچے مقامات عطا کیے ہیں، اور ان کے جو حقوق متعین کیے ہیں وہ بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ مثلاً اسلام نے جنت جیسی عظیم نعمت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، بیوی کو تکمیل ایمان کا ذریعہ قرار دیا ہے، بیٹی کو تو جنت کی ضمانت بتایا ہے، اسی طرح بہن کے مقام کو بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اسلام نے خواتین کو اپنی فطرت اور صنف نازک ہونے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو جو خصوصی رعایت، اسپیشل کنسیڈریشن سے نوازا ہے، وہ خواتین کے حق میں ایک عظیم نعمت ہے۔ غرض کہ اسلام میں خواتین کے لیے بہت سے معاملات اور مسائل، میٹرز میں خصوصی رعایت، اسپیشل کنسیڈریشن حاصل ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ چند مثالیں پیش ہیں۔ مثلاً اسلام نے خواتین کو ملازمت اور بچوں کی کفالت کا مکلف نہیں بنایا ہے، اور خواتین کو اپنے اور شوہر کے والدین کی خدمت کو لازم نہیں قرار دیا ہے۔ اسی طرح خواتین اسلام میں دعوت اللہ کی ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔ اگر خواتین اپنی مرضی اور خواہش سے
بچوں کی تربیت اور پرورش میں حصہ لیتی ہیں، اپنے اور شوہر کے والدین کی خدمت کرتی ہیں اور دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیتی ہیں تو مردوں کے مقابلے میں بے حد و حساب اجر و ثواب کی مستحق قرار پاتی ہیں۔ اسی طرح حجاب کا اہتمام کرتے ہوئے، اسلامی حدود میں رہتے ہوئے دیگر امور انجام دیتی ہیں تو اسلام میں انہیں اجازت بھی حاصل ہے۔ غرض کہ اسلام نے خواتین کو جو اعلیٰ درجات دیے ہیں اور اونچے مقامات عطا کیے ہیں، ان پر خواتین کو غیر جانبدار ہو کر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح غیر مسلم خواتین کو ان باتوں سے واقف کرانا وقت کی پکار ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری مسلم خواتین کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔